رات بخیریت گزر گئی اور صبح ہو گئی. رات ہم نے سفر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے دو وجوہات ہیں. وہ وجوہات آپ کو بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ قافلے کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ رات گلوبل سمود فٹیلا کی اس قافلے نے کھلے سمندر میں رات گزاری تو کیسا منظر تھا. یہ آپ دیکھ لیں ایک نظر. یہ قافلہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں بھی پورے جہاز ہیں اور کھلے سمندر میں تقریباً 35-40 جہاز یہاں کھڑے ہیں اور کچھ دور دراز ایریا میں جو ہیں وہ کھڑے ہیں. تو الحمدللہ یہاں رات گزارنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمیں آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ پہ شدید حملوں کا خطرہ ہے. اس لیے گلوبل سمود فٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے کہا کہ رات کو ہم سفر نہیں کریں گے، دن کو کریں گے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اسپین اور اٹلی کے جو شپس پہنچنے تھے اس میں اسپین کا شپ جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تو اس کا انتظار کرنا تھا. یہ دونوں شپس لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہمارے بچانے کے لیے بھی نہیں آ رہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ غزہ کے بارڈرز تک جانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہنگامی صورت میں، حملے کی صورت میں ہماری ریسکیو اور ریلیف کا کام کر سکیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیں، ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے، اور اس پہ ہم اٹلی اور اسپین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کاش اتنی ہمت عالم اسلام میں ہوتی، امت محمدی کے دعوے داروں میں ہوتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں OIC میں ہوتی، جس کے چارٹر کا مین مقصد ہی آزادی فلسطین ہے. کاش پاکستان کے حکمرانوں کے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ وہ ایک سویلین ریسکیو اور ریلیف مشن غزہ کے لیے بھیج دیتے. تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے سفر نہیں کیا، اور ابھی ہم تھوڑی وقت کے بعد یہاں سے سفر شروع کر دیں گے. اور آپ کو یہ بتاؤں، اگر ہم نان سٹاپ چلیں تو غزہ ہماری آرزوؤں کی سرزمین، ہماری تمناؤں کی سرزمین، جس کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہے، جس کے لیے ہمارا دل تڑپ رہا ہے، وہ سرزمین مقاومت، سرزمین انبیاء، سرزمین مبارک غزہ اب صرف 3 دن کے فاصلے پر ہے. اور آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کروں، کل اب ہم ہائی رسک زون میں ہیں. کل گلوبل سمود فٹیلا کی جو ہائی اپس ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے ہر شپس میں ہر بندے سے فردن پوچھا کہ اب ہم ہائی رسک زون میں ہیں اور بہت بڑے خطرات ہیں ہم لوگ، تو اگر کوئی واپس جانا چاہیں تو واپس جائیں. یہاں تک جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا، اس پہ بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے واپسی کا بندوبست کرتے ہیں، آپ واپس جائیں. یہ بالکل وہی منظر تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی واپس نہیں کیا. واپس جانے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے. مسلم ہے یا غیر مسلم، وہ غزہ کو بچانا چاہتا ہے. مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ غزہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے. صہیونزم، اپارتھائڈ ریشس ریجیم کا چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. یہ سب انسانیت کے ہیروز ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر غزہ کی طرف خالی ہاتھ پانی، ادویات، خوراک اور دوسری ضروریاتی زندگی اور بچوں کے لیے دودھ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہیروز ہیں. تو انشاءاللہ ہم غزہ پہنچیں گے. ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ہم کسی ڈرون اٹیک، کسی دھمکی، کسی سمندری طوفان سے رکیں گے نہیں. ہم آگے بڑھنے والے ہیں. ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم رکنے والے نہیں ہیں. ہم آگے بڑھنے والے ہیں اور غزہ تک پہنچ کر رہیں گے. اس 18 سالہ غیر انسانی محاصرے کو توڑیں گے، انسانی امداد پہنچائیں گے اور جینوسائیڈ کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے. آج جمعہ ہے، تمام علماء خطبات جمعہ میں بھرپور بات کریں، اور بھرپور بات غزہ کی بھی کریں، گلوبل سمود فٹیلا کی بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مدرسے مسجد کے سامنے پرامن مظاہرہ کریں. اگر اٹلی اور اسپین آ سکتے ہیں تو ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ مسلم امہ کہاں ہیں؟ OIC کہاں ہیں؟ پاکستان کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ تو ہر مسجد مدرسے کے سامنے پرامن مظاہرہ بھی کریں تاکہ ان پر دباؤ بڑھیں، اور اس میں غزہ کی بات کریں. جو کچھ ہو رہا ہے ناقابل بیان ہے. غزہ میں ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے. اور گلوبل سمود فٹیلا کی تحفظ کی بھی بات کریں. اب آئندہ 2-3 دن بہت اہم ہے.
ऑल आइज ऑन ग्लोबल समूद चौटेला, पूरी दुनिया की नजरें ग्लोबल समूद चौटेला पे लगी हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कहता हूँ, मुतहर्रिक हो जाइए, यही वक्त है। अपने कीबोर्ड को मुतहर्रिक कीजिए, अपने मोबाइल फोन स्क्रीन को मुतहर्रिक कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक कीजिए, दिन रात एक कीजिए, वीडियोस बनाइए, पैगामात दीजिए, पोस्ट लगाइए और ग्लोबल समूद चौटेला की मैसेज को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हिस्सा डालिए ग्लोबल समूद चौटेला की इस अजीम शान इंसानी तारीफ के सबसे बड़ी गैर इंसानी इमदादी काफिले की जदोजहद में। इसलिए गैर हुकूमती इंसानी इमदादी काफिले की इस जदोजहद में, इसलिए आप अपने कीबोर्ड्स को मुतहर्रिक कीजिए और भरपूर अंदाज से अपना किरदार जो है इस ग्लोबल समूद चौटेला की हिमायत में अदा कीजिए। मैं इसमें भी आप लोगों को तशवीश से आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी के पैनल में जिस खातून को बिठाया था, वो खातून वही है शमा जुनेजो, जो माजी में खुलकर रेशिस्ट अपार्थाइड जेनोसाइडल रजीम इसराइल को तस्लीम करने की वकालत करती रही है, लॉबिंग करती रही है, हिमायत करती रही है, कैंपेन और मुहिमात चलाती रही है। और वही ऐसे मौके पर पाकिस्तान की इकबाल और कायद के पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी फोरम पर कर रही है कि जब गजा में बदतरीन जेनोसाइड है, खून बह रहा है, और ऐसे मौके पर एक ऐसी खातून को जो इसराइल नवाज हो, जो उनकी लॉबिंग करती हो, जो इसराइल को तस्लीम करने की वकालत करती हो, कैंपेनें चलाती हो, उनको बिठाना हमारी जज्बात की तौहीन है, पाकिस्तानियों की जज्बात की तौहीन है, हमारे जख्मों पर नमकपाशी है, पाकिस्तान के चेहरे को दागदार करना है। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है हुक्मरानों का, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है शहबाज शरीफ रजीम का। इसलिए मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से, कौम से माफ़ी मांगने का मुतालिबा करता हूँ। जागते रहिए। इस्लामाबाद में इसराइल नवाज लाबी हर मौका पर ऐसी कोशिश करती है कि पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमकपाशी करें, एहसासात की तौहीन करें।